السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال عز وجل شأنه في مقام ثالث شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم
بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج بيت الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له وفي رواية أخرى لا إذل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الصيام ليس من الأكل والشرب فقط إنما الصيام من اللغو والرفث فإن صابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم. حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا تنہا پوری کائنات کا خالق مالک رازق حاجت روا مشکل کشا ہے. درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جناب نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے لا تعداد بے حد و حساب رحمتوں کا نزول ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین، ائمہ کرام محدثین اعظام اور ان تمام موحد مسلمانوں مردوں اور عورتوں پر کہ جن کی ہم تک محنت کے بعد یہ دین اسلام ہم تک صحیح معنوں میں پہنچا ہے. سامعین محترم، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا جس قدر بھی شکر ادا کیا جائے، اس کے سامنے سر مسدود ہوا جائے، اس کے سامنے جھولیوں کو پھیلایا جائے اور دن رات اس کا شکر ادا کیا جائے تو پھر بھی کم ہے کہ جس خالق مالک نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ برکتوں والا، سعادتوں والا، فضیلتوں والا، رحمتوں والا، گناہوں سے بخشش والا مہینہ ہمیں عطا فرمایا ہے.
اس مہینے کا پانا اللہ کے بہت بڑے انعام، فضل اور کرم کو پانے کے مترادف ہے، اور اسی کے متعلق ہماری آج کی مختصر نشست میں گفتگو ہوگی کہ روزہ رمضان مبارک، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور تربیت میں اس کا کردار کیا ہے۔ بغیر کسی لمبی چوڑی تمہید و تمجید کے کوشش کریں گے کہ تمام کی تمام باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں کی جائے، اس لیے کہ رمضان مبارک کے فضائل، مقام و مرتبے سے قرآن اور احادیث مبارکہ کا ایک لمبا چوڑا ذخیرہ موجود ہے کہ صرف انہی کو ایک ایک کر کے آپ احباب کے سامنے رکھا جائے تو موضوع سے ہٹ کے دوسری بات کرنے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیت، پہلی آیت آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے امتوں پر روزوں کو فرض قرار دیا گیا۔ روزہ صرف امت محمد پر فرض نہیں کیا گیا بلکہ تمام امتیں اس فریضے کو بخوبی سر انجام دیتی رہی۔ فرمایا لعلکم تتقون، مقصد پورے رمضان مبارک کا اصل گول اور منزل، ہدف وہ ایک لفظ ہے جس تک بعض خوش نصیب پورے رمضان مبارک کے ایک ایک روزے میں اس گول کو کریں گے اور گول کو پائیں گے، اور بعض ایسے بد نصیب ہوں گے کہ جو پورا مہینہ کھیل کھیلتے رہے، رمضان کا روزہ رکھتے رہے، رات کا قیام کرتے رہے، سارا دن بھوک اور پیاس برداشت کرتے رہے، رات کو قیام کرتے رہے، سحری افطاری کا انتظام کرتے رہے، لیکن ان تمام اعمال اور ان تمام نیکیوں کے باوجود وہ گول نہیں کر پائیں گے اور منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان بد نصیب لوگوں سے محفوظ فرمائے، اور جو روزے کا اصل حقیقی مقصد ہے تقویٰ، اللہ کی رضا، رب کا فضل اور کرم، اللہ کی رحمت کے سائے کو حاصل کرنا، اس تقوی اور اس منزل کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع ہی میں یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں اور تقوی کا معنی مفہوم کیا ہے۔ تقوی کا مطلب بے شمار اہل علم نے بیان کیے ہیں۔
اصل چیز یہ ہے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ جب آپ کی آنکھ اور کان دل دماغ میں آئے تو آپ کو فوراً سے پہلے کھٹک جائے کہ یہ کام کرنے والا نہیں ہے. آپ کی خلوت صحیحہ بن جائے، آپ کی جلوت پاکیزہ بن جائے، آپ کی آنکھوں میں حیا آ جائے، آپ کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے، آپ کو دیکھنے والا کوئی کیمرہ ہو یا نہ ہو، فرد مرد بشر انسان ہو یا نہ ہو، اس بات کی آپ کو سرے سے کوئی پرواہ نہ ہو. اصل بات یہ ہے کہ مجھے میرا پیارا سونا رب دیکھ رہا ہے. قرآن مجید کی دوسری آیت فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو آدمی رمضان مبارک کا مہینہ پالے، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، صحت مند ہو، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ رمضان مبارک کے روزوں کو رکھے، بغیر کسی عذر کے اور شرعی عذر کے بغیر اسے ترک نہ کرے. اور قرآن مجید کی تیسری آیت فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک دراصل قرآن کا مہینہ ہے، کلام اللہ کی تلاوت کا مہینہ ہے، کلام کو دہرانے اور پڑھنے، سیکھنے سکھانے اور سمجھنے کا مہینہ ہے. احادیث مبارکہ میں اگر دیکھا جائے تو پہلی حدیث نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان مبارک کا روزہ دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جس کا اقرار اور عمل انسان کو مومن اور موحد بنا دیتا ہے، اور جس کا انکار انسان کو کافر بنا دیتا ہے. فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلا ستون کلمہ توحید، کلمہ شہادت. دوسرا ستون اقام الصلاۃ، نماز پنجگانہ کو اس کے وقت پر باجماعت ادا کرنا. تیسرا ستون ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ جس آدمی کے اوپر فرض ہے اسے وقت پر ادا کرنا. چوتھا ستون فرمایا صوم رمضان، رمضان مبارک کے روزے رکھنا. پانچواں ستون جو آدمی صاحب حیثیت اور صاحب مال ہے، زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا. گویا کہ رمضان مبارک کا روزہ اسلام کا بنیادی چوتھا رکن ہے، اور ستونوں کے بغیر لینٹر اور چھت برکیف مضبوط سرے سے مضبوط بنیادوں پہ کھڑی نہیں رہ سکتی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، صحابی رسول، اللہ کے رسول، مجھے آپ ایک ایسا عمل بتلائیں جو عمل میرے لیے دنیا میں بھی نفع بخش ہو اور آخرت میں بھی نفع بخش ہو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، رمضان مبارک کا روزہ رکھ، اس لیے کہ روزے کے برابر دنیا کائنات میں کوئی بھی عمل نہیں ہے، اس کے برابر کوئی عمل نہیں ہے. فإنہ لا مثل لہ، اس کی مثل کوئی نہیں ہے. تیسری حدیث میں فرمایا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے
جعل اللہ صلاۃ قوم ابراری، اللہ تعالی روزہ رکھنے والے انسان کے متعلق اربوں کھربوں فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے کہ تم سب نے روزے دار آدمی کے لیے دعائیں کرنی ہے، رحمت کی دعائیں، بخشش کی دعائیں، اس کی مغفرت کی دعائیں۔ گویا کہ روزے دار آدمی کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی، مغفرت کی، اس کے فضل اور کرم کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور فرمایا چوتھی حدیث، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ، روزہ انسان کے لیے ڈھال ہے، انسان کے لیے مضبوط قلعہ ہے۔ تقریباً 5 چیزوں سے روزہ ڈھال بنتا ہے۔ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے 5-6 روزے گزر گئے، کیا ہمارے یہ 5 روزے ان تمام چیزوں کے سامنے ڈھال بنے ہیں کہ نہیں بنے؟ پہلی ڈھال فرمایا یستجن بها العبد، انسان کے گناہوں سے روزہ ڈھال بنتا ہے، انسان کے گناہوں سے روزہ ڈھال بنتا ہے۔ جو روزہ بھی رکھے، گناہ بھی کرے، روزہ بھی رکھے، جھوٹ بھی بولے، روزہ بھی رکھے، بد نظری بھی کرے، روزہ بھی رکھے، حرام بھی کھائے، دجل دھوکہ فریب بھی دے، سمجھ لو کہ روزہ تو ہے لیکن روزہ ڈھال نہیں ہے۔ اور اسی طرح فرمایا دوسرے نمبر پہ جو ڈھال شیطان کے سامنے یہ مضبوط ڈھال ہے، شیطان بڑے آئیں، شیطان چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، شیطان وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے، جہات ستہ سے، جہاں کہیں سے بھی وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے فضل و کرم سے یہ روزہ اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر اعتبار سے اس کے لیے مضبوط قلعہ اور ڈھال بن جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو روزہ بندے کے لیے ڈھال ہے، میں نے شروع میں کہا کہ رف جملہ بولنے کا وقت نہیں، تیزی سے وقت گزرتا جا رہا ہے، ایک رف جملہ بھی بولنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ بڑے ذوق اور شوق اور بڑی توجہ سے سماعت فرمائے۔ ایک بات قرآن و سنت کی روشنی میں ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا روزہ ڈھال ہے انسان کے لیے اللہ کے عذاب سے، عذاب بیماریوں کی صورت میں ہو، عذاب انسان کا جہان کھانے کی صورت میں ہو، عذاب اللہ کا قہر اور اللہ کے عذاب کی صورت میں ہو، عذاب کسی بھی شکل میں ہو، اللہ کے فضل و کرم سے روزہ ان تمام عذابوں کے سامنے سیسا پگھلائی دیوار کی طرح، قلعہ نما دیوار کی طرح باندھ کے ڈھال بن کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کے عذاب کو قریب نہیں آنے دیتا۔ اور چوتھا نمبر روزہ ڈھال ہے اس موت کے کڑے سخت منظر کے سامنے روزے دار کو اللہ کو منظر نہیں دیکھنے دیتا، جس منظر کو دیکھ کے خود جہنم بھی چیخ اٹھتی ہے،
جس منظر کو دیکھ کے خود اللہ کے فرشتے بھی توبہ استغفار کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ منظر بذات خود اپنے آپ سے بھی پناہ مانگتا ہے، جہنم بھی جہنم سے پناہ مانگتی ہے۔ اللہ رب العالمین روزے دار کو سب سے پہلا آخرت میں موت کے وقت خطرناک ترین جو منظر دیکھنے کو ملتا ہے، اللہ رب العالمین روزے دار کو اس منظر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ بڑا خطرناک منظر ہے۔ ہم تو اپنے پاؤں کی آہٹ سے ڈرنے والے، بلی کی آہٹ سے ڈر جانے والے، انجانی کوئی شکل نظر آ جائے اس شکل سے ڈر جانے والے، حتیٰ کہ آپ کو پہلی وحی کے متعلق آپ نے سنا ہے اپنی اصلی شکل میں آئے، رحمت کا فرشتہ بن کے اللہ کی طرف سے وحی لے کر آئے، دنیا کائنات کے سید الاولین والآخرین، اس فرشتے کی پہلی دفعہ حیات اور کفیت دیکھ کے زمیلونی زمیلونی ڈر کے فوراً سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارک میں تشریف فرما ہوئے اور فرمانے لگے مجھے ڈھانپ لو زمیلونی زمیلونی۔ یہ روزہ قبر کے مقام پہ ڈھال بنے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا داخل الانسان قبرہ، جب ایک انسان اپنی قبر میں داخل ہوگا، الحاف بہ عملہ، اس کو اس کے اعمال میں سے دو خصوصاً اعمال، پورے اسلام کو اگر دیکھا جائے تو اعمال کا ایک لمبا ذخیرہ ہے، دو اعمال قبر کے مقام میں، قبر کے فتنے میں، قبر کے عذاب میں ڈھال بن کے آ جائیں گے، ایک صومہ و صلاتہ، اس کا روزہ اور اس کی نماز فوراً سے پہلے، حتیٰ کہ عذاب کا فرشتہ آئے گا، دائیں سے آئے گا، بائیں سے آئے گا، اوپر نیچے ہر طرف سے اس کو پکڑنے کے لیے آئے گا، لیکن کبھی روزہ اس کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا ہو جائے گا، کبھی نماز پنجگانہ ڈھال بن کے اس کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ ہر حدیث پہ عمل لگانے کی، حکم لگانے کی ضرورت نہیں، تمام حدیث سے صحیح پڑھوں گا، کوئی ایک بھی حدیث ایسی نہیں ہے ضعیف ہو، اس لیے وقت بچاتے ہوئے تمام حدیث سے صحیح ہیں۔ آپ اندازہ کریں، قبر وہ پہلی منزل، قبر وہ پہلی گھڑی اور گھاٹی ہے جس کے متعلق سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے، قبر کا نام اور تذکرہ سنتے تو ہزاروں قطار رونا شروع ہو جاتے۔ روزے کو معمولی نہ سمجھو، نفلی روزے کے متعلق آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعد اللہ وجہہ النار 70 خریفہ، جو آدمی نفلی روزہ رکھتا ہے جس کا کوئی حکم نہیں ہے، سوال جمعرات چاند کی 13 14 15 کا روزہ رکھتا ہے، یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتا ہے، صیام داؤدی پہ عمل کرتا ہے، فرمایا 70 سال کی مسافت اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ اور 70 سال جو جہنم کی آگ سے دور ہو، آپ بھلے بتلاؤ اس آدمی کو جہنم کی بھاپ اور جہنم کا دھواں، جہنم کی کوئی کالی گٹا چھو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد بتلا یہ رہا تھا کہ روزہ ڈھال ہے اس کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، موت کے منظر سے اور دنیا کائنات کے تمام فتنوں سے۔ کوئی فتنہ وہ چاہے دجال کی شکل اختیار کر کے آ جائے، یورپ کی شکل اختیار کر کے آ جائے،
ڈالروں کی شکل اختیار کر کے آ جائے، دنیا کے محلات کی شکل اختیار کر کے آ جائے، دنیا کی جاہ و جلال کی شکل اختیار کر کے آ جائے، دنیا کی عزت اور شہرت کی شکل اختیار کر کے آ جائے، دنیا کا کوئی فتنہ روزے دار کو مات اور شکست نہیں دے سکتا۔ یہ عالی شان محلات، یہ عالی شان گاڑیاں، یہ عالی شان عہدے، یہ دنیا کائنات کے فتنے، یہ میوزک کا فتنہ، سوشل میڈیا کا فتنہ، میڈیا کا فتنہ، یہ دنیا کی رنگینیوں کا فتنہ، دنیا کی روشن خیالی کا فتنہ، دنیا کی حب کا فتنہ، عورت کا فتنہ، مال کا فتنہ، اور جس شکل میں بھی فتنہ آ جائے، پیارے سونے رب کے حکم سے روزہ ان تمام فتنوں کے سامنے ڈھال بن جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کا روزہ یہ 5 روزے ان 5 بڑے عذابوں اور 5 بڑے محلوں سے اور بڑی چیزوں سے ڈھال بنے ہیں تو آپ کے لیے یہ گڈ کا نشان ہے، آپ کے لیے سلام اور سلوٹ ہے، آپ کے اللہ کی رحمت اور فضل ہے۔ اور اگر گناہ بھی چل رہے ہیں، روزہ بھی چل رہا ہے، بد نظری بھی چل رہی ہے، میڈیا سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ گندے گانے اور فلمیں قوالیاں بھی چل رہی ہیں، تو پھر اللہ سے پناہ مانگو۔ بڑی تیزی سے رمضان مبارک گزر رہا ہے، اس کے بعد رمضان مبارک کی فضیلت ہی کے متعلق بیان کر رہا تھا۔ آگے کتنی حدیث آپ کے سامنے رکھی، یہ اس ترتیب کے ساتھ جو ایک کے ساتھ 2 4 حدیثیں آتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ للصائم فرحتا، روزہ لوگوں کے لیے، روزے داروں کے لیے 2 خوشیاں لاتا ہے۔ ایک خوشی روزے کی افطار کے وقت، یہ بہت بڑی خوشی ہے۔ اگر کسی کو یہ خوشی، یہ لذت، یہ ذائقہ، یہ مٹھاس، یہ شہد، یہ حلاوت، یہ محبت، اللہ کی قربت، اللہ کی رضا اسے سمجھانی شروع ہو جائے، یقین کریں اتنی اس کو دسترخوان دیکھ کے خوشی نہیں ہوتی جتنی اس بات پہ خوشی ہوتی ہے کہ مجھ نکمے کو، مجھ عاجز حقیر فقیر کو اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ نے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں گنہگار آدمی، میں نکما آدمی، میں سادہ سمپل آدمی، میں چھوٹے سے خاندان سے تعلق رکھنے والا آدمی، آج مجھے اللہ خوشیوں سے نواز رہا ہے، اور اس دن تو خوشی کی کوئی قیمت نہیں ہوگی جس دن روزے دار کو اللہ تعالیٰ اپنی ملاقات کی شکل میں، اپنے اعلان کی شکل میں، اپنے انعام کی شکل میں، اپنی رضا رحمت کی شکل میں، اپنے فضل کی شکل میں یہ اعلان کرتا ہوا دکھائی دے گا، الصوم لی وانا اجزی بھی، لوگوں روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ اور ایک عربی کا قاعدہ ہے، الجزاء من جنس العمل، روزہ جزا ہمیشہ عمل کی جنس کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اس روزے کے اجر و ثواب کو دنیا کا کوئی فرد و بشر، دنیا کا کوئی مرد، دنیا کی کوئی عورت، دنیا کا کوئی فرشتہ بیان نہیں کر سکا، لکھ نہیں سکتا، اس کے اجر و ثواب کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان الصوم لی وانا اجزی بھی، اس کے مختلف مفاہیم بیان کیے گئے ہیں کہ عمل پوشیدہ ہے، روزے کا عمل پوشیدہ ہے تو اس کی جزا بھی پوشیدہ ہے۔ جب اس کے اندر پڑھتے ہیں تو اس کی جزا میں بھی پڑھتے ہیں، اور جب یہ میرے لیے رکھا گیا ہے، اس بھوک پیاس، اندر چلنے والی تکلیف، اندر چلنے والے ملال، اندر چلنے والی پریشانی، اس کا اظہار سوائے میرے بندے اور میرے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ میں فرشتوں کو اس اجر سے آگاہ بھی نہیں کرنا چاہتا کہ جو اجر میرے بندے نے میرے لیے روزہ رکھا ہے۔ اور یاد رکھو، روزہ رکھ کے اشتہار نہ لگایا کرو، روزہ رکھ کے اس کے
भूख प्यास के ढोल ना बजाया करो। रोजा आप और प्यारे सोने रब के दरमियान में एक रात है, उस रात को अफशा ना किया करो। हत्ता के बाद अइम्मा कराम ने लिखा, सैयदना सुफियान बिन उयैना रज़ियल्लाहु राहिमहुल्लाह ने लिखा, उन्होंने बड़ी अजीब और बड़ी कमाल से बात लिखी। फरमाया कि दुनिया में जुल्म सितम का सिलसिला तो चलता ही है, दुनिया में गीबत बदखोई का सिलसिला तो चलता ही है, दुनिया में जुल्म ज्यादती के मामला तो चलते ही हैं। एक बड़ी अजीब बात कहने लगे कि वह आना अजदी भी, अल्लाह ने यह वादा किया है रोजा मेरे लिए और मैं इसकी जदा दूंगा, जरूर भी जरूर दूंगा, इसका कोई बदल नहीं है। तो अइम्मा कराम ने भी और हदीस में भी ये मिलता है कि एक मुकाम ऐसा है, एक पुल ऐसी है जहां एक आदमी के सामने उसके अमाल के ढेर लगे होंगे और उसका हिसाब किताब होने लगेगा और मजलूम आ जाएगा, या अल्लाह इसने मेरे ऊपर ये ज्यादती की, मेरे ऊपर ये जुल्म किया, मेरे साथ ये ज्यादती की। मुख्तसर किस्सा ये है कि उसके अमाल को पकड़ के उसकी झोली में डाल दिया जाएगा। लेकिन उस आदमी वो जालिम हो, ज्यादती करने वाला हो, वो जुल्म ज्यादती करने वाला हो, वो चोरी डाका डालने वाला हो। बात बड़ी अजीब उन्होंने लिखी, कहा कि अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन जिस वक्त उसके अमाल को देखेंगे, सारे अमाल उसकी झोली में डाल देंगे, एक रोजे का अमल रह जाएगा। अल्लाह कहेगा तेरी सारी जुल्म ज्यादतियां मैं अपने खाते में डालता हूं, अपने खाते में डालता हूं, इसकी सारी नेकी खत्म होगी। लेकिन रोजे की जदा का मैंने अपने बंदे से वादा किया था कि रोजे की जदा मैं हूं और मैं दे के रहूंगा। अब इसका बदील ये नहीं हो सकता कि कोई जालिम का जुल्म रोजे के अजर को खत्म कर दे, ये मुमकिन ही नहीं है। इसलिए रोजे के अजर को महफूज रखो। सैयदना जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, बंदे इदा सुमता, जब तू रोजा रखे, फल यसुम, चाहिए कि रोजा रखे, समू का तेरे कान भी रोजा रखें, वबासरू का तेरी आंखें भी रोजा रखें और साथ तेरी जबान भी रोजा रखे। ये कैसा रोजा है जो पेट का तो रोजा है, आंख का रोजा नहीं है, आंखों का रोजा नहीं है, कानों का रोजा नहीं है, हाथों का रोजा नहीं है, जबान का रोजा नहीं है, पांव का रोजा नहीं है, दिमाग का रोजा नहीं है, मुस्बत सोच का रोजा नहीं है, दिल का रोजा नहीं है। ये कैसा रोजा है? रोजा तो इन तमाम चीजों को तीर की तरह सीधा करने के लिए आता है। और इस तरह के जो खुफिया अमाल है, जो खुफिया अमाल चुपके से जो अमाल बंदा करता है, उन तमाम की जदा इसी तरह है। आप क़यामुल लैल में, रात की तहज्जुद में, रात के क़याम के मुतल्लिक़ सूरत सैदा जी हफ्स साहब से आपने सुनी, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजी यदऊन रब्बहुम खौफन व तमअ व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून फला तअलम नफ्सुम मा उख़फ़िय लहुम मिन क़ुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। जो रात के अंधेरे में प्यारे सोने रब के सामने खड़ा होके अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगता है, या अल्लाह मैं गुनहगार बंदा, सारे दिन का गुनाहों से लुटा हुआ बंदा, मेरा कोई एक गुनाह नहीं, मेरे गुनाह तो शुमार से बाहर है। मुझे अब खुद शर्म आती है कि मैं तेरे सामने कैसे हाथ फैला के तेरे से दुआ करूं। रात को वो अल्लाह के हुजूर खड़ा होता है, प्यारे सोने रब के मुतल्लिक़ आता है, हदीस में आता है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि प्यारा सोना रब उसको देखता जाता है और मुस्कुराता जाता है, हंसता है, मेरा रब उस पे हंसता है, फरिश्तों को दिखाता है, लोगों देखो, फरिश्तों देखो, रात की खलवत में, रात के अंधेरे में मेरा बंदा मेरे सामने खड़ा होके, इसको कोई देखने वाला नहीं है। बंद कमरे में, अंधेरी रात में, रात के अंधेरे में इसे पता है कि सिर्फ उसी का एक खालिक है,
اسی کا ایک مالک ہے، پروردگار ہے، اس کے سامنے گناہوں سے کی سچی توبہ کرتا ہے۔ فرمایا ایسے آدمی کی بھی جزا کو کوئی دنیا کی آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی آیا، وہ بھی خفیہ عمل کرنے والی۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے آ کے خوشخبری دی، کہا اللہ کے رسول آپ کے پاس ایک خاتون آئے گی، آپ کا کھانا پینا لے کے آئے گی، اس کو سب سے پہلے میں اللہ کا سلام کہنا کہ تجھے اللہ رب العالمین سلام کہتا ہے، سلام، کتنا وہ عجیب مرحلہ ہوگا، کتنی وہ پیاری گھڑی ہوگی جس وقت کسی بندے کے نام پہ پیارے سونے رب کا دنیا میں سلام آ جائے۔ فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ آئی، فرمایا تجھے میرا رب سلام کہتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ یا اللہ وہ وقت بھی آئے گا، وہ گھڑی بھی آئے گی جس گھڑی میں ہمارا پیارا سونا رب آسمانوں میں فرشتوں کی مجلس میں فرشتوں کو بلا کے کہے گا، لوگوں فرشتوں دیکھو یہ بندہ میرا محبوب ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل تجھے حکم دیتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ اللہ کا حکم ہوگا، جبریل اس سے محبت کرے گا، اور یہاں تک بس نہیں، جبریل کو حکم دیا جائے گا ساری دنیا کے فرشتوں کو اعلان کر دو اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ جبریل محبت کرتے ہیں، دنیا کائنات کے سارے فرشتوں کو حکم ہے اس سے محبت کرو۔ یہاں بس نہیں، دنیا میں فرشتوں کو اعلان کر کے بھیج دیا جاتا ہے کہ جاؤ دنیا کے ایک ایک فرد بشر کے دل میں اس آدمی کی محبت کو قرآن کی طرح نازل کر دو، جو دیکھے اسے اپنا محبوب سمجھے۔ وہ گھڑی بھی آئے گی کہ اللہ کا سلام ہمارے نام بھی آئے گا، وہ گھڑی بھی آئے گی جب آسمان سے یہ صدا اللہ کی محبت کا اعلان ہم غریبوں کے لیے بھی کیا جائے گا۔ اور انشاءاللہ ہم اللہ سے امید رحمت رکھتے ہیں کہ آپ سب پہ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم ہوگا، حتیٰ کہ دنیا کائنات کا کوئی بھی جتنا بھی بگڑا تگڑا انسان ہو وہ اللہ کے سامنے آ جائے، اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، معراج کا واقعہ ہے، آپ کو جبریل علیہ السلام آسمانوں میں لے گئے، آپ نے دیکھا ایک آدمی کو الٹا لٹکایا ہوا اور اس کے باتھوں سے خون ٹپک رہا ہے، اس کی باتھوں کو چیرا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، اللہ کے رسول یہ وہ بدنصیب آدمی ہے، یہ وہ نکما آدمی ہے جس کے سامنے علماء نے وعظ کیے، خطبات سنائے، بیانات ہوئے، خلاصہ کلام کی صورت میں بتلایا گیا، سوشل میڈیا کے ذریعے خبر دی گئی، باغی الشر، اے شر کے متلاشی، اے دنیا جہان میں سورج چمکنے کی منیت گناہ کرنے والے، آج تو رک جا، رمضان آ گیا ہے، بڑے بڑے نہ قدرے بھی اس کی قدر کرتے ہیں، بڑے بڑے بے ادب بھی اس کے باادب ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ بدنصیب ہے جو رمضان مبارک کے روزے چھوڑنے والا، اور ایک حدیث میں آتا ہے، یہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ جو روزے کو 4-5 منٹ پہلے افطار کیا کرتا تھا۔ روزے کو پہلے افطار کرنے والا جو روزہ رکھنے والے ہی نہیں ہے۔ رک جاؤ، بعد آ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، پیارے سونے رب سے بڑا جبار قہار کوئی نہیں ہے۔ قوموں کو، بستیوں کو،
زمین سے اٹھا کے آسمان سے نیچے دے مارتا ہے، بڑے بڑے گبرو جوانوں کو ہواؤں کی طرح بکھیر کے رکھ دیتا ہے، پتھروں کی بارش سے برباد کر کے رکھ دیتا ہے، بڑے بڑے نام و نشان رکھنے والوں فرعونوں کو، قارونوں کو، حامانوں کو بے نام و نشان کر کے رکھ دیتا ہے۔ تم کس کبریائی میں وڈیائی میں ہو، کس بڑے پن میں ہو؟ ابھی میں ایک سادہ سمپل آدمی سے پوچھ رہا تھا، وہ ہمارے ہاں ابھی 2 گھنٹے پہلے آئے، حالت بڑی ناساز تھی، غریب پریشان آدمی، بیمار آدمی۔ مجھے اس کا جملہ بڑا خوش و خرم کر گیا۔ میں نے کہا آپ کی حالت بڑی کمزور اور پریشان کن ہے، بیمار ہے، آپ کے لیے کوئی پانی اور کھانے کا انتظام کیا جائے، شاید بیمار ہے۔ کہنے لگا حافظ صاحب روزہ بھی کوئی چھوڑنے والی چیز ہے، روزہ بھی کوئی چھوڑنے والی چیز ہے۔ وہ کیسی زندگی ہے جس زندگی میں رمضان آئے اور اس زندگی میں رمضان مبارک کا روزہ نہ ہو؟ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنہ ان فی الجنت یقال لہ الریان، جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ ایسا ہے جس کا داخلہ صرف روزے داروں کے لیے ہے، روزے داروں کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے لیے وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اور اسی طرح 9ویں حدیث میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھنے والا آدمی، اس کے لیے صرف ایک گھڑی میں قبولیت نہیں آتی۔ وہ مت سمجھے کہ سحری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے یا افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اس نے عمل اتنا بڑا کیا ہے کہ لمحے لمحے یہ فضیلت جو عام دنوں میں فضیلت ہے، فرمایا اللہ دعوت الصائم، روزے دار کی دعا کو تو رد کرتا ہی نہیں ہے۔ روزے دار کی دعا دن کے اجالے میں ہو، رات کے اندھیرے میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے شہید کا بھی مرتبہ مقام سنا ہوگا، روزے دار کا بھی مرتبہ مقام تقابل میں مقابلاتی صورت میں سنے۔ شہید اس کا جب قطرہ خون کا قطرہ زمین میں گرتا ہے، اس کی خوشبو کو اللہ کستوری جیسی خوشبو بنا دیتا ہے، لیکن قربان جائیں کمال اس آدمی پر جو آدمی روزے دار ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطیب عند اللہ من ریح المسک، کستوری کی کیا حیثیت ہے کہ روزے دار کی بدبو کا مقابلہ کر سکے۔ روزے دار کی بدبو شہید کے خون سے زیادہ خوشبو رکھتی ہے، اور یہ بدبو اس میں حلاوت، مٹھاس اور لذت وہی جانتا ہے جو آدمی جان سکتا ہے۔ اور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ، 5 نمازیں، ایک نماز دوسری نماز کے ساتھ، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک، ایک رمضان دوسرے رمضان تک انسان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، تمام صغیرہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اسی سے ملتی جلتی حدیث آتی ہے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، 2 شرطیں ہیں، ایمان کامل ہو، توحید پختہ ہو، شرک کفر کی بدبو نہ ہو، اور نیت میں اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو، اللہ ایک روزے سے دنیا کائنات کی زندگی کے سارے روزے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے من کاما رمضانہ، جو رمضان مبارک کا قیام کرتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی سے متعلقہ تیسری حدیث میں آتا ہے من کاما لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا لیلۃ القدر غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی لیلہ قدر کو پا کے اس کا قیام کرتا ہے، اللہ اس کے بھی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، سارے صغیرہ گناہ معاف۔ اور اس کے ساتھ ایک جملہ بول دے یا اللہ جو ہوا سو ہو گیا، یا اللہ جو ہوا سو ہو گیا،
آئندہ نہیں ہوگا. یا اللہ ایک گناہ نہیں ہے، گناہ تو شمار سے باہر ہے. یا اللہ معاف فرما دے، میں تیرا بندہ، میں تیرا بشر بندہ، میں تیرا گنہگار بندہ. میری جلوت بھی بڑی ناپاک، میری خلوت بھی بڑی ناپاک ہے. لوگوں کے سامنے میرے گناہ آ جائے، لوگ جوتے مار کے مجھے نکال دے، میری خلوت کے اندھیروں کے گناہ. یا اللہ جو تیرے سامنے ہے، میں نے کیا کچھ پاپ نہیں کیا، میں نے کون سا گناہ نہیں کیا، کون سا ایسا ظلم اور جرم ہے جو میں نے نہیں کیا. یا اللہ تو جانتا ہے، یا تیرے سوا میں جانتا ہوں، میرے سوا تو جانتا ہے. یا اللہ یہ عیب، یہ عیوب، یہ نقائص تیرے سوا کوئی نہیں جانتا. اس دن کی شرمساری سے پہلے، اس دن کی ذلت سے پہلے، اس دن کی رسوائی سے پہلے، جس دن باپ کام نہیں آئے گا، ماں کام نہیں آئے گی، بہن بھائی کام نہیں آئیں گے، دستے بازو بننے والے کام نہیں آئیں گے. یا اللہ میں تیرے سے پکی سچی توبہ کرتا ہوں، معاف فرما دے. گنہگار ضرور ہوں، گناہ بھرے ہوئے ہیں، آسمان زمین سے بھرے ہوئے. مولا میرے گناہ تیری رحمت سے زیادہ نہیں ہے، تیرے فضل سے زیادہ نہیں ہے، تیری مغفرت سے زیادہ نہیں ہے. ساری کائنات گناہوں سے بھر کے لیا. تیرا فرمان ہے، تو ایک دفعہ کہہ دے، ایک دفعہ کہہ دے، ایک دفعہ رونے والا منہ بنا کے کہہ دے، ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ ہو گیا سو ہو گیا، معاف فرما دے. تو ہاتھ نہ جوڑ، تو جھولی نہ پھیلا، تو منگتے کی طرح جھولی نہ بچا، تو ہونٹوں کو حرکت بھی نہ دے. تو دل میں ہی اس بات کا اقرار کر لے کہ میرا رب السماوات والارض ہے، میرا رب خالق السماوات والارض ہے، میرا رب ولی فی الدنیا والآخرہ ہے، میرا رب دنیا کائنات کا خالق مالک ہے. یہ ایک دفعہ کہہ دے، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. اور وہ کتنا بد نصیب ہے، وہ کتنا بد نصیب ہے جو اپنی زندگی کو ختم کر لے لیکن اپنی زندگی میں گناہوں کو ختم نہ کر پائے. وہ کتنا بد نصیب آدمی ہے جو رمضان مبارک کے مہینے کو تو ختم کر لے لیکن اپنے گناہوں پہ قلم نہ پھیر سکے. وہ کتنا بد نصیب ہے، رمضان میں بھی چھٹکارا رہ گیا. وہ کتنا بد نصیب ہے جو آدمی اللہ کا بھی لعنتی، رسول کائنات کا بھی لعنتی. پوری کائنات کا آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل آئے، لعنت کی، آپ نے آمین کہی، دوسری تیسری سیڑھی پہ آمین اسی طرح کہی، اللہ کے رسول نے بھی آمین کہا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے بعد صحابہ نے پوچھا، فرمایا اس بد نصیب پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، وہ رحمت سے دور ہو جس کی زندگی میں رمضان مبارک کا مہینہ آئے اور وہ روزے نہ رکھ سکے، اپنے آپ کو بخشوا نہ سکے. اس پہ اللہ رسول اور پوری کائنات کی ساری مخلوقات کی لعنت ہے. اور اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے لیکن اس بد نصیب کو نہیں معاف فرماتا جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا خذوا جنتکم، صحابہ اپنی ڈھالوں کو پکڑو. صحابہ نے ادھر ادھر دیکھا، اسلحہ کو پکڑا، کہا اللہ کے رسول دشمن تو کوئی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی عجیب بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو معاف فرما دیتا ہے جو آدمی روزے رکھتا ہے اور گناہوں سے معافی مانگتا ہے لیکن اس آدمی کو معاف نہیں کرتا جو مشرک ہے اور دنیا میں اکڑ کے چلتا ہے بکلی جبار علی. بڑے بڑے چھوٹے الفاظ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اس کو پڑھ کے گناہ بخشوا سکتے ہو. الصیام والقرآن یشفعان، روزہ بندے کے لیے سفارشی،
قرآن بندے کے لیے سفارشی، دونوں قبر میں کھڑے ہو جائیں گے، دونوں کو اکٹھا رکھا ہے، حدیث میں بھی اکٹھا رکھا ہے، دونوں جو پڑھنے والا کرنے والا ہے اللہ سے امید رحمت ہے، اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا، اور انشاءاللہ کل روز قیامت آپ اور میں سب، ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں سمیت ہماری اس علاقے پہ اللہ کی رحمت فضل بھی ہوگی، اور اللہ ہمیں دنیا آخرت میں کامیاب اور کامران بھی فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل۔